یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے میٹرک کر لیا تھا، یعنی اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ ہماری فیملی 6 افراد پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر بڑا بھائی جس کا نام فیصل ہے، دوسرے نمبر پر بہن جس کا نام سائرہ، تیسرے نمبر پر جناب عابد اور چوتھے نمبر پر بہن جس کا نام مائرہ ہے، اور امی ابو۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تھا اس وقت بڑے بھائی کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور ایک بچہ جس کی عمر اس وقت 1.5 سال تھی، جبکہ سائرہ کی شادی کو 1.5 سال ہو۔ مائرہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ میں ان دنوں فارغ تھا، ابو سے سعودیہ تھے، معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، جبکہ بڑا بھائی بس ایویں۔ ہمارا گھر گھرانہ نارمل گھرانہ ہے، ہم لوگ پنڈی کی نواح میں رہتے ہیں۔ سائرہ کا سسرال جہلم میں ہے۔ ایک دن میں باہر سے گھوم پھر کے آیا تو امی نے کہا ادھر آؤ۔ امی پریشان سی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ بیٹا سائرہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی شہزاد میرا نام کو کل میرے پاس بھیجو۔ اس وقت موبائل فون نیا آیا تھا۔ ابو سعودیہ سے 2 سیٹ بھجوا دیے تھے، ایک سائرہ کے لیے اور ایک گھر کے لیے۔ امی نے کہا وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں بہت پوچھا کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، بس آپ بھائی کو میرے پاس بھجوا دیں۔ تو امی نے کہا بیٹا تم کل صبح سویرے بہن کی طرف نکل جاؤ، مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے شوہر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 3-4 بار اس طرح روٹ کے گھر آ چکی تھی، پھر وہ لوگ آ کے معافی تلافی کر کے منا کے لے جاتے۔ میں نے امی کو تسلی دی اور اگلی صبح جہلم جانے کے لیے کوچ میں سوار ہو گیا۔ جانے سے پہلے میں نے فون پر اسے بتا دیا تھا کہ میں 7 بجے والی گاڑی پر آؤں گا۔ جہلم پہنچ کر جیسے گاڑی سے اترا، ایک 10-12 سال کا لڑکا میری طرف بڑھا۔ کیا آپ شہزاد ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی میرا نام شہزاد ہے، آپ کون؟ میرا نام اکرم ہے، سائرہ آپی نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ آپ کے سن گلاسز کی وجہ سے، آپی نے مجھے بتایا تھا۔ اوہ اصل میں میری عادت ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سن گلاسز لگاتا ہوں، چاہے موسم جیسا بھی ہو سوائے بارش کے۔ کیوں خیر تو ہے نا؟ باجی ٹھیک تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، آپی بھی ٹھیک ہے، وہ پرسوں شام سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے وہ کچھ پریشان ہے۔ میں نے زیادہ مناسب نہ سمجھا کچھ اور پوچھنا، اور اس کے گھر والوں کا حال احوال پوچھتا ہوا گھر چل پڑا۔ تقریباً آدھا گھنٹے سے پیدل چلنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، جس کی چھت پر 4 دیواری ڈیزائن کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر اکرم کی امی نے ہمارا استقبال کیا، جو تقریباً میری امی کی عمر کی ہے۔ میں نے سلام کیا۔ سائرہ بیٹی دیکھو کون آیا ہے، آنٹی نے میرا سلام کا جواب دیتے ہوئے آواز دی۔ ایک کمرے سے 3 لڑکیاں باہر نکل آئی اور انہوں نے بھی سلام کیا۔ شہزاد بیٹا یہ میری بیٹی ہیں، یہ جو سب سے بڑی ہے اس کا نام سائمہ ہے، اس سے چھوٹی فائزہ ہے اور ان سے چھوٹی نائلہ ہے۔ وہ تینوں خوبصورت ہیں، لیکن جس پر دل آ گیا وہ درمیان والی فائزہ، وہاں دونوں سے زیادہ حسین۔ میں نے تینوں کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملایا، لیکن فائزہ کے ہاتھ کو ذرا زور سے دبایا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں باجی اندر کمرے سے نکلی اور آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ باجی سے خیریت رافت پوچھی تو اتنے میں آنٹی نے کہا ارے بیٹا اندر کمرے میں آ جاؤ، کیا کھڑے کھڑے خیریت پوچھ رہے ہو؟ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ پھر باتیں کرو، سمجھو یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی سائمہ کو آواز دے کر کھانا بنانے کے لیے کہہ دیا۔ باجی مجھے اندر کمرے میں لے آئی۔ بھیا یہاں بیٹھ جائیے۔ باجی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ چوکا میری باجی کے ساتھ بچپن سے ہی بے تکلفی تھی، لیکن میں نے ان سے کبھی نام سے نہیں پکارا، بلکہ باجی ہی کہتا تھا۔ باجی اکرم سے کہہ رہا تھا آپ پرسوں سے یہاں ہو، کہیں سسرال میں کوئی مسئلہ؟ اسی لیے تو میں نے تم کو بلایا، باجی نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر کہنے لگی دیکھو بھائی یہ بات ایسی ہے کہ میں تمہارے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتی، اور امی ابو کو بھی تم ہی نے سمجھانا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں باجی،
اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن میں کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اس کمینے پر شدید غصہ آ گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ باجی کو پتا تھا ایسا کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن کیوں؟ اگر کوئی ایسی بات تھی تو آپ مجھے بتا دیتے، میں سیدھا کر دیتا۔ نہیں، مجھے پتا ہے یہ سیدھا ہونے والا آدمی نہیں کہ تم اس کو سیدھا کر لیتے۔ پہلے میری پوری بات سنو۔ میں نے خود اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ میں روز روز کی بک بک سے تنگ آ گئی تھی، اور اس نے مجھے اپنا پورا حق دے دیا۔ اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم تو سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اسی لیے امی ابو کو تم سمجھا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ میرا تعلق دوستوں جیسا۔ اور تمہیں پتا ہے کہ میں روٹ کے میکے کتنی بار آئی ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہر ہفتے یہی ہوتا۔ لیکن میں یہاں آ جاتی ہوں، پھر کبھی وہ لوگ مجھے منا کے لے جاتے، کبھی اس گھر والے بیچ میں پڑھ کے صلح صفائی کر لیتے، اور بیٹا ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ باجی کی بات آنٹی کی آواز سے ادھوری رہ گئی۔ چلو بھیا، کھانا کھاتے ہیں اور پھر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم دونوں باہر آئے تو دیکھا برآمدے میں دسترخوان لگا ہوا۔ بیٹھ کے کھانا شروع کیا تو آنٹی نے کہا، بیٹا سائرہ کی بات تو تم نے سن لی؟ جی آنٹی۔ بیٹا سائرہ کو میں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ بیٹا کوئی بھی لڑکی اپنا گھر نہیں اجاڑتی، مگر جب مجبوری آ جاتی ہے تو ایسے تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو طلاق ہو جائے، لیکن میں خوش ہوں کہ سائرہ بیٹی نے درست فیصلہ کیا، اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ جی آنٹی، آپ نے درست کہا، اور اپنے گھر والوں کو تم نے یہ بات سمجھانی ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں سمجھ گیا۔ بیٹا کھانا کھا کر اکرم کے ساتھ جاؤ اور گاڑی میں سیٹیں بک کروا لو، کیونکہ عین ٹائم پر سیٹ ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور سائرہ بیٹی، تم دل چھوٹا مت کرو، قسمت نے ساتھ دیا تو اس سے اچھا رشتہ ملے گا۔ نہیں آنٹی، میری جوتی کو بھی ان کی پرواہ نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں اکرم کو لے کے اڈے پر چلا گیا۔ 2 سیٹیں بک کی رات کے 11 بجے والی گاڑی پر۔ اس کے بعد ہم واپس گھر آ گئے۔ وہاں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آنٹی نے چائے دی۔ بیٹا، یہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے، تم لوگوں کو بھجوانے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن وہاں تمہاری امی پریشان ہوگی، پھر جب دل کرے آ جانا۔ ویسے بھی میں بھی چکر لگاؤں گی۔ اس دوران ہم نے چائے ختم کی اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے۔ آنٹی کی فیملی بھی 6 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا خاوند فوج میں ہے، اس کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ تھوڑی دیر بعد ہم یوں گل مل گئے جیسے ایک ہی گھر کے افراد ہوں۔ آنٹی کی درمیان والی بیٹی سب سے خوبصورت ہے۔ میں اس کی طرف چوری چوری دیکھتا، جب بھی دیکھتا تو اس کو اپنی طرف متوجہ پاتی تو ایک دل فریب مسکراہٹ سے مجھے نوازتی۔ جب اس نے اپنی آپ کو میری دلچسپی دیکھی تو میری طرف مائل ہونے لگی، بات بات پہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرنے لگی۔ اس کی ہنسی بڑی دلکش ہے۔ اس نے پنک کلر کا میچنگ خوبصورت سوٹ پہنا ہوا، جس سے وہ میرے دل پر اور قیامت ڈال رہی۔ فائزہ جی، آپ کا سوٹ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا، صرف سوٹ؟ اس نے شوخی سے کہا، ارے میرا مطلب سوٹ آپ نے جو پہنا ہے تو اس لیے خوبصورت لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر سب ہنس پڑے، لیکن اس کی ہنسی میرے دل کا چین لوٹ رہی تھی۔ میرا نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ باجی نے میری وارتگی نوٹ کی تو اس نے مجھے ٹوک دیا۔ میں نے بے اختیار نظریں ہٹا لی اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سائمہ، تم سائرہ کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرو، آنٹی نے سائمہ کو ہدایت کی اور مجھ سے کہا، بیٹا میں نائلہ کے ساتھ ذرا ان کے ماموں کی عیادت کو جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آنٹی، اور نائلہ کو لے کر چلی گئی۔ اکرم بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ میں فائزہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میں اٹھ کے اس کے قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ نہیں، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ بلا ہجک کہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، جس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ فائزہ جی، آئی لو یو، میں نے بلا ہجک کہہ دیا۔ اس نے شرما کے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور آہستگی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور کرسی سے اٹھ گئی۔ میں نے کہا، فائزہ جی، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں، اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ مجھے اپنی منزل مل گئی۔
مجھے اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ میں اٹھ کے کمرے کے اندر گیا جہاں سائمہ باجی کے ساتھ پیکنگ میں ہیلپ کر رہی تھی۔ شہزاد امی کے ساتھ بات یہیں سے کرو گے یا فون پر یا گھر جا کر؟ باجی نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، وہاں جا کے بات کروں گا، لیکن جیسے میں کہوں گی ویسے آپ نے کرنا ہے۔ باجی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر اسی موضوع پر بات کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ کچن میں سے کھڑپڑ کی آوازیں سن کر میں نے جا کے کچن میں جھانک کر دیکھا تو میری جانمن برتن دھوتی ہوئی نظر آئی۔ میری تو عید ہوگی۔ میں چپکے سے اندر داخل ہو گیا اور جا کے پیچھے سے جپی ڈالی، اچھل پڑی۔ مڑ کے مجھ سے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اوہ تم چھوڑو، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ میں نے ہلکا سا جھٹکا دے کے بازو کا حصار اور ٹائٹ کیا۔ میں نے اس کی گردن کا بوسہ لیا تو اس پر بھی مستی چھانے لگی۔ کیا واقعی میں بہت خوبصورت ہوں؟ اس نے مستی بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے سینے سے لگا کر کہا، میری جان، تم میری آنکھوں سے اپنے آپ کو، تو میرے دل میں جو کچھ ہے وہ جان لو۔ پھر اس منت بھرے لہجے میں کہا، پلیز چھوڑ دو، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک شرط پہ چھوڑوں گا، میرے کان میں کہہ دو آئی لو یو۔ تو اس کو شرارت سوجی۔ اس نے کہا اوکے، پھر اپنا منہ کان کے پاس لے جا کے آہستہ سے میرے کان پہ کاٹ لیا۔ اب تو اس کا بدلہ میں لوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا، کیا بدلہ؟ میں نے کہا، لے لو۔ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو میں ایک دم سے اپنے ہونٹ سے کس کی اور کہنے لگی، بڑے بدماش ہو تم۔ اس نے شوخی بھرپور لہجے میں کہا اور ہنس پڑی۔ اب جاؤ تم، اس نے کہا اور میں بھی ہنستا ہوا باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو ادھر دروازے سے آنٹی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کچن سے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ آنٹی کی نرم آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں جان آئی۔ میں نے کہا، آنٹی اکرم کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ فائزہ برتن دھو رہی ہے، اسی سے پوچھنے لگ گیا۔ تو آنٹی نے کہا، آ جائے گا، یہیں کہیں پھر رہا ہوگا۔ پھر میں آنٹی کے ساتھ بڑے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فائزہ بھی آ گئی۔ سب بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگے۔ کافی دیر بعد آنٹی نے اپنی بیٹیوں سے کہا، اے لڑکیوں، تم لوگ تو بیٹھ کے گپیں لگا رہی ہو، کھانے پکانے کی بھی کوئی فکر ہے؟ کہیں ٹائم دیکھو، شام ہونے والی ہے۔ فائزہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ہاں تو جناب، کھانے کے لیے کیا پکائیں؟ پالک مبارک یا کدو شری یا بھنڈی نوش بندہ یا پھر آلو؟ صاحب، میں نے کہا، مجھے جیسے گنہگار ان کھانے کے قابل تو نہیں، البتہ کوئی بے غیرت اور آوارہ سا مرغا ذبح کر کے پکا لیں۔ میرے استوا پر جیسے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا ہو۔ سب بے تحاشا ہنس پڑے۔ فائزہ تو جیسے دل کی گہرائی سے ہنس رہی تھی۔ امی، میں نے وہ آپ کو اساس دماد والا جوک سنایا تھا نا، انہوں نے آج پریکٹیکل میں سنا دیا۔ سائمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ آنٹی بھی ہنس رہی تھی۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، آنٹی نے کہا۔ دراصل فائزہ بے حد ذہین ہے۔ اس نے درپردہ مجھے یہ جتا دیا کہ میں تمہاری بیوی اور میری امی تمہاری ساس، کیونکہ میرے استوا پر سب سے دلکش ہنسی فائزہ کی تھی۔ پھر سائمہ اٹھی اور باجی سے کہا، آؤ ہم دونوں کچن میں چلتی ہیں۔ تو آنٹی نے کہا، اے سائمہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ ساحرہ ہماری مہمان ہے۔ باجی بھی سائمہ کے ساتھ ہی اٹھ گئی اور کہا، نا آنٹی، میں یہاں مہمان نہیں، تھوڑی دیر ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اور پھر وہ دونوں کچن میں چلی گئی اور میں بھی آنٹی کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا۔ آنٹی نے کہا، سامان تو ان لوگوں نے پیک کر لیا؟ کیونکہ ایک کونے میں 2 بیگ آنٹی نے دیکھ لیے، ایک درمیانے سائز کا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ میں نے کہا، ہاں آنٹی، سامان سے یاد آیا، باجی کا اور سامان کہاں ہے؟ وہ ہم نے کل شام کو ہی ان کے گھر سے اٹھا کر یہاں لا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی تم لوگ جاؤ، میں بعد میں اچھی طرح پیک کر کے بھجوا دوں گی، تم کوئی فکر مت کرو۔ اور ہاں، وہاں جا کے اپنی باجی کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ بہت دکھی ہے، آنٹی نے کہا۔ اس دوران فائزہ میری طرف سے دیکھ کے دل نشیں انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جب آنٹی اس کی طرف نظر کرتی تو وہ بھی مجھ سے نظریں چرا لیتی۔ جاؤ تم بھی جا کے ان کے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کرو۔ شاید آنٹی نے محسوس کیا
تب ہی اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ میں نے کہا آنٹی آپ لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے یہ کہیں بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر کے گھر آیا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ پھر میں آنٹی کے ساتھ اس طرح کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس دوران اکرم بھی جانے کہاں سے گھوم پھر کے آ گیا۔ رات کے 8 بجے کے قریب اسی کمرے میں بیٹھ کے سب نے کھانا کھایا، کیونکہ رات کو کافی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ وہ اکتوبر کی آخری تاریخیں تھی۔ کھانے کے بعد آنٹی نے اکرم سے کہا جاؤ بیٹا، ظہور انکل سے کہو کہ اپنے سازو کی وین 10:30 بجے ہمارے گھر لے آئے، مہمانوں کو لاری اڈا چھوڑنا ہے۔ اکرم سر ہلاتا ہوا وہاں اٹھ کے چلا گیا۔ پھر آنٹی نے مجھ سے کہا چائے کون سی بنائے؟ میں نے کہا قہوہ بنائے۔ آنٹی نے فائزہ سے قہوہ بنانے کے لیے کہا۔ قہوہ پینے کے بعد باتوں کا دور چلنے لگا۔ 10 بجے کے قریب فائزہ اٹھ کے باہر جانے لگی۔ میں نے چوکا دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا، وہ جیسے ہی میرے قریب سے گزرنے لگی کھڑا سی گئی، سہارے کے لیے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ ہی میرے کاندھے پہ زور سے ٹکی بھر کے باہر نکل گئی۔ باہر نکلنے کے بعد باقی سب کی نظریں سے تو اوجھل ہو گئی، لیکن مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے آنے کا اشارہ کیا اور چلی گئی۔ مجھے محسوس بھی نہ ہوا کہ اس نے مجھے کوئی اشارہ کیا۔ خیر 2-3 منٹ کے بعد میں نے آنٹی سے کہا میں ذرا باتھ روم جا رہا ہوں۔ اٹھ کے نکل آیا۔ برآمدے کے آخری والے کمرے کے دروازے میں کھڑکی تھی، دیکھتے ہی کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے میرے لیے باہیں کھول دی، میں نے باہوں میں بھر لی اور وہ میرے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ میں نے اس کا چہرہ اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کمرے کی لائٹیں بند تھی، چوکا برآمدے کی لائٹ کی وجہ سے تھوڑی روشنی تھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ کر کسی کے بعد میں نے کہا ارے پگلی کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کے تھوڑی جا رہا ہوں، میں پھر آؤں گا اور آنٹی سے مانگ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم تو میری جان ہو۔ اور ساتھ ساتھ اس کی گردن، گالوں، ہونٹوں پر کس کرتا رہا۔ میں نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی تم نے کچن میں کہا تھا نا میں تمہارے کان میں کہہ دوں آئی لو یو۔ پھر وہ سرگوشی میں آئی لو یو کی گردن کرنے لگی اور مجھ پر جوابی حملہ کر دیا اور مجھے دیوانہ چومنے لگی۔ 10 منٹ سے ہم کسنگ کر رہے تھے، موقع نازل تھا، کوئی کسی بھی وقت آ سکتا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور آہستگی سے الگ ہو گیا۔ میں نے کہا میری جان اپنی حالت درست کر لو، تم تھوڑی دیر بعد میرے پیچھے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ میں نے آخری بار اس کے ہونٹوں پر کس کیا اور جا کر وہاں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آنٹی نے کہا بیٹا اپنی امی کو فون تو کر لو، ہم 11 بجے والی گاڑی میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں آنٹی، آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا۔ پھر میں نے امی کو اطلاع دی اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم کسی وقت پہنچیں گے۔ فائزہ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس نے پوری طرح میری ہدایت پر عمل کیا، کیونکہ وہ پوری طرح فریش دکھائی دے رہی تھی، البتہ آنکھوں میں تھوڑی سرخی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اکرم اندر آ کے اطلاع دی کہ گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ٹائم دیکھا تو 10:30 سے اوپر تھا۔ میں نے اور باجی نے ان کی اجازت لی۔ آنٹی نے باجی کو گلے سے لگا لیا، گلے لگا کر رونے لگی۔ آنٹی نے باجی کو تسلی دی۔ فائزہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو تم میرے ساتھ کر رہے تھے وہی اب امی باجی کے ساتھ کر رہی ہے۔ بیٹا نہ رو مت، ہم سب آئیں گے تمہارے گھر اور یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ جب تمہارا دل کرے شہزاد تمہیں لے کر آیا کرے گا۔ آنٹی نے باجی کے آنسو پوچھنے، پھر باجی فریاد تینوں لڑکیوں کے ساتھ گلے لگ کر ملی۔ پھر میں نے سب کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اب کی بار فائزہ نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا، میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اس دوران اکرم دونوں بیگ گاڑی میں پہنچا چکا تھا۔ تقریباً 11:15 بجے وین نے ہمیں اڈے پر چھوڑ دیا۔ وہاں کوچ جانے کے لیے تیار تھی، لوگ سوار ہو رہے تھے۔ اکرم نے میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور باجی کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ ہم بھی گاڑی میں چڑھے۔ کنڈکٹر نے ٹکٹیں دے کر آخری سیٹ کے آگے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور وہاں بیٹھ جائے۔ میں نے دونوں بیگ سیٹ کے نیچے رکھ دیا، باجی کو شیشے کی طرف بٹھا دیا اور خود ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنے ٹائم پر چل پڑی۔ میں نے گاڑی میں نظر دوڑائی، گاڑی فل اسٹینڈ تھی۔ ہماری لائن کے ساتھ والی سیٹ پر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا اور بابا ٹائپ
کا آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی اگلی سیٹ پر ایک جوان چوڑا بیٹا تھا۔ دونوں میاں بیوی لگتے تھے۔ ہمارے اگلے والی سیٹ پر 2 معذور حضرات بیٹھے تھے، ذرا اونچی آواز میں گپے لگا رہے تھے، شاید دونوں اونچا سنتے تھے۔ ہم دونوں بھی باتیں کر رہے تھے۔ باجی نے کہا شہزاد آنٹی کو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا باجی ان کے ساتھ آپ کی واقفیت کیسے ہوئی؟ آنٹی کا ایک بھائی ہمارا پڑوسی ہے، بلکہ آپ تو تھے ہو گئے۔ آنٹی وہاں اپنے بھائی کے ہاں آتی جاتی رہتی تھی اور اس کے بچے بھی۔ اس طرح میری ان کے ساتھ جان پہچان ہوگی، بلکہ سائمہ تو میری اچھی دوست بن گئی۔ پھر سائمہ نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس طرح کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ آنٹی بہت درمندہ دل رکھنے والی خاتون ہے۔ ایک دن جب میرا سسرال والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو میں آنٹی کے ہاں آ گئی۔ سب کو بہت خوشی ہوئی، لیکن آنٹی میرے اندرونی حالات کو بھانپ گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ آج ہماری سائرہ بیٹی پریشان لگ رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ ہمدردی کے 2 بول سنتے ہی میری ضبط کی بندھن ٹوٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آنٹی نے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری بیٹی رو مت، مجھے بتاؤ کیا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آنٹی نے مجھے تسلی دی، تم فکر مت کیا کرو، سب سنبھال لوں گی، آج سے تم میری سائمہ کی طرح بیٹی ہو۔ پھر آنٹی نے اکرم سے کہا جاؤ اپنے ماموں کو بلا کے آؤ، اور پھر جب آنٹی کا بھائی آیا تو آنٹی نے پورا قصہ سنایا۔ اس نے کہا میں ابھی جا کے ان سے بات کرتا ہوں، اور چلا گیا۔ پھر شام کو آنٹی کا بھائی ان لوگوں کے ساتھ لے گیا اور ایسے بڑے کمرے میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ آنٹی بھی ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں شریک ہوگی۔ بہرحال آنٹی اور اس کے بھائی نے معاملہ سنبھال لیا اور میں رات کو گھر چلی گئی۔ پھر تو جب بھی اس طرح ہوتا میں یہاں جاتی، پھر یہ لوگ معاملہ رفع دفع کر دیتے۔ باجی نے مجھے پوری صورتحال بتا دی۔ اور تم بتاؤ فائزہ کے ساتھ سیٹنگ ہوگی؟ اچانک کہا۔ میں گڑبڑا سا گیا۔ کیسی سیٹنگ؟ باجی نے کہا بچو مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں، جب سے تم یہاں آئے ہو تمہاری ایک ایک حرکت میری نظر سے چھپی نہیں ہے۔ میں نے تو سائمہ کو اپنی بھابھی بنانے کا سوچا تھا۔ پھر باجی نے اچانک میرا کان پکڑ کہا سچ سچ بتا، جب فائزہ باہر تم اس کے پیچھے باتھ روم کا بہانہ کر کے؟ میں نے کہا ہاں باجی میں فائزہ سے ملنے باہر گیا، لیکن آپ نے کیسے نوٹ کیا؟ باجی نے کہا بچو میں نے تمہیں آنکھوں میں فائزہ کے لیے اور فائزہ کی آنکھوں میں تمہارے لیے واہلیانہ پن دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے تمہیں ٹوک دیا تھا اور آتے وقت فائزہ کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ بہرحال سائمہ نے صحیح فائزہ صحیح، میں نے جہت سے کہا باجی پھر آنٹی سے مانگ لوں نا فائزہ کو میرے لیے؟ تو باجی نے میرے کان پر چٹکی پر کہا ارے بدھو تمہیں یہاں میں نے کیوں بلایا؟ تاکہ آنٹی تمہیں دیکھ لے۔ اور میں نے آنٹی کے ساتھ تمہارے رشتے کے بارے میں بات چیت بھی کی، لیکن وہ سائمہ کے لیے بھی تھی، ابھی فائزہ کے لیے کروں گی۔ اور یوں مارگریٹ باجی میں خوشی سے مغلوب ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا باجی آنٹی نے پھر کیا کیا؟ باجی بولی آنٹی تو راضی ہے، پھر اس کے شوہر سے بات کرنے کے لیے امی ابو کو آنا پڑے گا، لیکن تم فکر مت کرو، میں خود اپنے پیارے بھائی کے لیے یہ رشتہ کروں گی۔ باجی نے میری طرف پیار سے دیکھا، لیکن میرے بارے میں امی ابو سے بات کرو گے؟ باجی نے فکر مندی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں نے باجی کو تسلی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ باجی کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے دونوں بیگ سیٹ کے نیچے سے نکال کر باجی کے پیروں والی جگہ پہ رکھ دیا اور باجی سے کہا آپ اپنا سر میرے گود میں رکھ دیں اور دونوں گھٹنے موڑ کر بیگوں کے اوپر کروٹ کے بل لیٹ جائیں۔ باجی نے ایسا ہی کیا۔ میں نے گاڑی میں نظر دوڑائی، تقریباً سب سو رہے تھے سوائے چند ایک کے۔ ہماری سیٹ کے ارد گرد تو سب سو رہے تھے، البتہ ہماری لائن کے ساتھ والی سیٹ کی اگلی سیٹ پر جوان جوڑا خوش فیملی میں مصروف تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے اور میں نے بھی ویسا اپنا ماتھا اگلی سیٹ کی پوسٹ پر رکھا ہوا تھا۔ آگے نہیں ہے۔